الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ سورت کا دوسرا حصہ دلیل عقلی نمبر 1۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان کو، آنکھوں کو اور دل کو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی اللہ عدل بدل کر لاتا ہے رات اور دن کو۔ عدل بدل کر لاتا ہے یعنی اختلاف کے ساتھ وہ اللہ لاتا ہے دن اور رات کو۔ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، شکوہ مشرکین۔ بلکہ ان لوگوں نے کہا جس طرح کہ کہا تھا ان سے پہلے لوگوں نے، جیسے ان سے پہلے لوگوں نے جو باتیں کی، جو اعتراضات کیے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی وہی بات اور اعتراض کیا۔ کیا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، أئنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی انہوں نے یہ شکوہ کیا جیسے پہلے مشرکین بھی یہ شکوہ کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور اسی طرح ہڈیاں، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، البتہ ہم وعدہ دیے گئے ہیں، البتہ ہم وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے کہ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، افسانے ہیں، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یعنی ہم سے اور ہم سے پہلے لوگوں سے بھی جو وعدے کیے گئے وہ یہی کہ یہ تو پہلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے نا، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط اور فرعون کے، تو جب یہ واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں یہ تو صرف سابقہ زمانے کی کہانیاں ہیں اور افسانے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، فرما دیجئے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اگر تم لوگ جانتے ہو، یعنی تم لوگ جو یہ اعتراض کر رہے ہو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، دوبارہ ہمیں کون اٹھائے گا، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے پوچھو کہ یہ زمین کو کس نے پیدا کیا، زمین میں جو کچھ نعمتیں ہیں زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ لوگ بھی کہیں گے سیقولون للہ، تو یہ بھی ضرور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ تو جو اللہ زمین کو اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اسی طرح انسان کو مٹی ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قل افلا تذکرون، فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یعنی اتنی واضح بات سے بھی کیا تم لوگوں کو نصیحت نہیں ہے؟ تو قل لمن الارض، یہ دلیل عقلی اعترافی نمبر 2۔ دیکھیں اوپر وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہ دلیل عقلی نمبر 1 تھا، اور قل لمن الارض یہاں سے دلیل عقلی اعترافی نمبر 2۔ قل من رب السماوات السبع، دلیل عقلی اعترافی نمبر 3، فرما دیجئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم،
اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4، تو یہ لوگ بھی ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، پھر تم لوگ کیوں نہیں بچتے ہو شرک کرنے سے اور گناہوں سے؟ پھر کیوں نہیں تم لوگ بچتے ہو شرک سے اور گناہوں سے، جب اتنا تسلیم کرتے ہو کہ زمین اور زمین کی نعمتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے، تو پھر شرک سے باز کیوں نہیں آتے، توحید پر کیوں نہیں جمتے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، دلیل عقلی نمبر 5، فرما دیجئے کس کے قبضے قدرت میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ وہو یجیر، وہی اللہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ ترجمہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی اگر تم لوگ جانتے ہو۔ یہ اعلیٰ یہاں تقابل کے لیے ہے کہ وہی اللہ پناہ دیتا ہے، جب بھی انسان کسی مشکل اور تکلیف میں پھنس جائے تو وہ اللہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سیقولون للہ، دلیل عقلی اعترافی نمبر 6، فرما دیجئے کہ ضرور کہیں گے وہ اللہ ہی ہے۔ قل فأنا تسحرون، پھر کہاں سے تم پر جادو چل جاتا ہے؟ پھر کہاں سے تم پر جادو چل جاتا ہے؟ یعنی جب یہ سارے دلائل تم مانتے ہو، زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، عرش عظیم کا وہ رب ہے، پناہ اس کی طرف پکڑی جاتی ہے، جب ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہو، پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے کہ جب بات توحید کی آتی ہے، رسالت کو ماننے کی آتی ہے، بعث بعد الموت کی آتی ہے، تم لوگ انکار کر دیتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق زجر، بلکہ ہم لائیں ان کے پاس حق، اور یقیناً یہ لوگ البتہ جھٹلانے والے ہیں۔ ہم ان کے پاس حق کو لے کر آئے، انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کی تکذیب کی۔ متخذ اللہ من ولد، پس نہیں بنایا اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا، کوئی اولاد۔ وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود۔ اذن لذہب کل الہ بما خلق، اس وقت لے جاتا ہر معبود جو اس نے پیدا کیا، جو اس نے پیدا کیا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، چڑھائی کرتا بعض بعض پر، چڑھائی کر دیتا بعض بعض پر۔ پس پاک ہے اللہ کی ذات اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اذن لذہب عنوان ہے دلیل عادی، دلیل عادی اذن لذہب پہ۔ دیکھیں یہاں بیان کیا اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود شریک نہیں ہے، کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ ان سب چیزوں کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور پھر یہ معبود ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے، یعنی کوئی اور معبود ہوتا تو آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا، ہمیشہ تو اتفاق نہ ہوتا، کسی نہ کسی معاملے میں آپس میں الجھ جاتے، جھگڑا ہوتا، زید کو بیٹا دینا ہے نہیں دینا، بارش اتارنی ہے نہیں اتارنی، سردی کا موسم لانا ہے گرمی کا لانا ہے، فلاں کو فقر میں رکھنا ہے یا دولت دینی ہے، تو کبھی بھی اختلاف اگر ہوتا زمین آسمان کا نظام دھرم برم ہوتا۔ تو جب اتنے عرصے سے ایک نظام چل رہا ہے، 10,000 سال ہو گئے، تو یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ معبود ایک اللہ ہے۔ تو اسی لیے آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو ضرور ایک دوسرے پہ وہ چڑھائی کرتے، یعنی کبھی تو آپس میں اختلاف ہوتا، اتفاق کب تک ہوگا؟ تو اول تو اتفاق عجز کی علامت ہے، آدمی اتفاق اس لیے کرتا ہے دوسرا مجھے نقصان نہ پہنچائے، عجز ہے، اور خدا عجز سے پاک ہے۔ اور نمبر 2، اگر آپس میں اتفاق ہے، دونوں خدا برابر درجے کے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں کر سکتا ہے تو پھر آج تک ہوا کیوں نہیں؟
اور اگر کہیں نہیں کر سکتا پھر وہ عاجز ہے، عاجز خدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جیسے قرآن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نظام فاسد ہوتا تو نظام بالکل ترتیب سے چل رہا ہے تو معلوم یہی ہوا کہ معبود ایک اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ تو فرمایا وہ پوشیدہ چیزوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے کہ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، غیب ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو سب چیزیں سامنے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہیں تمام چیزیں، یعنی جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، غیب ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، تلقین دعا۔ فرما دیجئے اے میرے رب اگر تو دکھلا دے مجھے ما یوعدون، وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں، اگر تو دکھلا دے مجھے وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اما میں یہ ان ہے اور ما زائدہ ہے، اصل میں ان ما ہے، ان ما۔ فرما دیجئے کہ اگر تو دکھلا دے مجھے وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو مجھے وہ وعدہ بتلا دے کہ ان پر عذاب کب آنے والا ہے، وہ وعدے کا وقت مجھے معلوم ہو جائے، یا کس دن آئے گا اس دن کی تعیین معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اے میرے رب تو نہ کرنا مجھے ظالم قوم میں سے، یعنی یہ لوگ جو نہیں مانتے یہ لوگ ظالم ہیں، تو یا اللہ تیرا جب عذاب آئے تو ان ظالموں پر آئے، ان کی لپیٹ میں ہم لوگ شامل نہ ہو جائیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم البتہ دکھلائیں گے آپ کو ما وہ عذاب نعیدہم جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون البتہ ہم اس کے لانے پر قادر ہیں، یعنی جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اس عذاب کے لانے پر البتہ ہم قادر ہیں۔ لقادرون کے نیچے یہ ان کی خبر ہے، علی ان نریک کا پورا جملہ اسم ہے، لقادرون ان کی خبر ہے۔ تو دیکھیں اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ مجھے تو بتلا دے کہ جو عذاب کا وعدہ ہے وہ کب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو دکھلا دیں گے وہ عذاب، اور البتہ ہم اس عذاب کے لانے پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، طریق تبلیغ، یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے عذاب آئے گا، جب آئے گا تو آپ خود بھی دیکھ لیں گے۔ اب ان پر عذاب آیا کس طرح؟ ایک تو قحط سالی آئی، قحط سالی میں ہر قسم کے مردار کھانے لگ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مجبور ہو گئے۔ دوسرا بدر میں ان پر عذاب آیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، زخمی ہوئے، رسوائی ہوئی ان کے لیے، تو اللہ نے وہ عذاب دکھا دیے حضور کو بھی۔ آخرت کے عذاب اس کے علاوہ ہیں۔ اب حضور کو حکم یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ جہاد کے احکامات کے نزول سے پہلے تھا۔ جہاد کے احکامات جب تک نازل نہیں ہوئے تو حکم یہ تھا اگر یہ برائی بھی کریں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ مدینہ آنے کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، اب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو اب ان کے ساتھ جہاد ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ہٹائیے برائی کو اس طریقے کے ساتھ جو اچھا طریقہ ہے، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو ہٹائیے، دور کیجیے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں، آپ پر جو الزامات لگا رہے ہیں، قرآن کریم پر جو اعتراضات کر رہے ہیں، آپ کے جو استہزاء کر رہے ہیں، ہم سب باتوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجئے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، حسن اسلوب کے ساتھ دیجئے۔ اب یہ لوگ جب آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے لازمی اور طبی بات ہے غصہ آئے گا،
تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آگے وقر ربی علاج غصہ، علاج غضب جو ہے کہ جب ان کی تکلیفوں سے انسان کو غصہ آئے، تکلیف ہو، تو پھر وہ ان آیات کو پڑھ لے تو اس سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آنے والی جو آیات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے سے انسان جتنا غصے میں بھی ہو تو وہ غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر جنات آئے ہوئے ہوں تو یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں ان کو پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو جنات کا اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے پڑھنے سے انسان سحر سے اور وساوس سے محفوظ ہوتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، فرما دیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، ہمزات وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میرے پاس وہ حاضر ہوں، میرے پاس وہ حاضر ہوں۔ اصل میں ان یحضرونی تھا، نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ یائے متکلم کے حذف پر دلالت کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی میرے پاس شیاطین نہ آئیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ شیاطین سے محفوظ تھے، شیطان کا کوئی داؤ آپ پر نہیں چلتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا میرا شیطان تو فرما بردار ہو گیا۔ اور یا اس روایت میں اسلمہ کو بعض نے اس معنی میں لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا، یعنی وہ میری اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ مجھے میرے اس کے خلاف کوئی مشورہ نہیں دیتا اور اس کا داؤ میرے اوپر نہیں چلتا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، انجام برزخی کفار کا انجام برزخی یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کے لیے موت کا وقت آتا ہے تو قال رب ارجعون، پھر یہ کہتے ہیں اے میرا رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت کلا، فیما دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا، تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما دنیا میں، ترکت جسے میں چھوڑ آیا، جو دنیا کو میں چھوڑ آیا یا اللہ تو مجھے دوبارہ بھیج دے تاکہ میں اس میں جا کر نیک اعمال کرنا شروع کر دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یقیناً یہ ایک بات تھی، یقیناً یہ ایک بات تھی جس کا وہ کہنے والا تھا، یعنی یہ بات تھی جو اللہ کی طرف سے ایک پوری ہو گئی کہ ان کو دنیا میں ہم نے مہلت دے دی، اب دنیا سے یہ لوگ دوبارہ برزخ سے دنیا میں نہیں آئیں گے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو گیا، اب یہ دوبارہ دنیا میں لوٹ نہیں سکتے۔ یہ ایک فیصلہ تھا جس کا قائل اللہ ہے اور اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے آگے ہوگا پردہ، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک، قیامت کے دن تک اب ان کے آگے ایک پردہ ہوگا، برزخ ہوگی۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک اب یہ لوگ برزخ میں ہیں۔ لفظ برزخ کا لغوی معنی ہوتا ہے پردہ، اور برزخ ویسے کہتے ہیں موت کے بعد سے لے کر حشر کے میدان تک جتنا زمانہ ہے، زمانے کو کہتے ہیں برزخ، اور جہاں انسان کی لاش رکھی جائے زمین میں اس کو بولتے ہیں قبر۔ تو قبر نام ہے ظرف مکان کا اور برزخ نام ہے ظرف زمان کا۔ قبر نام ہے ظرف مکان کا اور برزخ نام ہے ظرف زمان کا۔ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ یہاں اللہ نے لفظ لائے الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک، تو دیکھو زمانے کو اللہ نے برزخ کا، تو معلوم ہوا برزخ نام زمانے کا ہے، قبر نام مکان کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ ہر قبر برزخ ہے، ہر برزخ قبر نہیں ہے، ہر قبر برزخ ہے۔ اب جس کو بھی قبر مل گئی تو جب قبر اس کو مل گئی مکان، تو لازمی بات ہے اب قیامت تک کا زمانہ بھی اس کو مل گیا۔ لیکن جس کو زمانہ مل گیا برزخ، اب ضروری نہیں ہے اس کو قبر ملی، ہو سکتا ہے ڈوب گیا، جانور نے کھا لیا، آگ میں جل گیا،
اس کا جسم باقی نہ رہا تو اب اس کو برزخ تو ہے لیکن اس کے لیے قبر نہیں ہے، تو یہ عموم خصوص مطلق ہے۔ دیکھیں ہر مولوی داڑھی والا ہوگا اور ہر داڑھی والا مولوی ہو ضروری نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں داڑھی ہیں سکھ ہیں نہیں، ہندو بھی ہیں، وہ عموم خصوص مطلق ہے۔ تو یہاں بھی اس طرح عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جو بھی قبر ہے وہ برزخ ہے لیکن ہر برزخ قبر نہیں۔ لفظ برزخ بطور فائدہ کی ایک بات سمجھیں، لفظ برزخ عقائد کے علماء نے اس لیے استعمال کیا کہ جب غیروں کی طرف سے یہ اعتراضات شروع ہو گئے کہ بہت سارے لوگوں کو تو قبر نہیں ملتی، جل جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، جانور کھا لیتے ہیں، تو آپ کے ہاں تو عذاب قبر برحق ہے، تو جس کو قبر نہیں ملی اس کو عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ تو پھر علماء استعمال کرتے تھے لفظ برزخ کہ بھئی جہاں بھی وہ موجود ہے تو اگر وہ جلا ہوگا تو اس کی راکھ تو کہیں ہوگی، ڈوبا ہوگا جسم کے ذرات کہیں ہوں گے، جانور نے کھایا ہوگا جانور کے پیٹ میں ہوں گے، تو جہاں انسان موجود ہے اللہ اس کو برزخ میں عذاب دے گا، اس کے ذرات جہاں بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لفظ برزخ استعمال کیا تھا قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ قبر کا انکار کرنے کے لیے۔ لفظ برزخ استعمال کیا تھا قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ قبر کا انکار کرنے کے لیے، کہ اب جیسے بعض فرقے اور فتنے اس وقت جو پیدا ہو رہے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے، برزخ میں ہوتا ہے مطلب قبر میں نہیں ہوتا، قبر کا بالکلیہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قبر کا ثبوت نصوص قطعیہ سے اور عذاب قبر احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی عذاب قبر کا بالکلیہ انکار کرے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث تواتر سے اس بارے میں کہ عذاب قبر برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اور قبر اسی گھڑے کو کہتے ہیں جو یہ زمین میں، تو حضور یہیں سے گزرے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بظاہر بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا، لوگ اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ ان میں ایک ایسا تھا جو چغل خور ہے، دوسرا وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو آپ نے اس پہ ٹینی گاڑ دی۔ تو دیکھیں اب آپ نے انہی کو قبر کا نا جو زمین پہ تھی اس کو کیا فرمایا؟ قبر فرمایا، تو معلوم ہوا یہ قبریں۔ تو الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، قبروں کی زیارت کے لیے گئے تو وہ قبریں یہی قبریں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ قبر آیا ہے اس کا اطلاق اسی حصی قبر پر ہے، فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، تو وہاں بھی قبر سے مراد یہی قبر ہے۔ تو احادیث میں بھی جہاں تذکر آیا اس سے مراد یہی قبر ہے۔ تو بہرحال عذاب قبر کا ثبوت نصوص قطعیہ میں موجود ہے۔ تو لفظ برزخ کا استعمال میں نے عرض کر دیا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو جو قبر نہیں ملی اور لوگ اعتراض کریں، تو اس لیے علماء نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جس کو قبر نہیں ملی اللہ اس کو برزخ میں عذاب دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، قبر میں عذاب بھی برحق ہے، اور جس کو قبر نہیں ملی وہ اللہ کے علم میں اللہ اس کو وہاں عذاب دے گا۔ اب اس کو یوں ایک واقعے سے سمجھیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، گناہ گار تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میرے جسم کو جلا دینا، پھر میرے جسم کی راکھ کر دینا، پھر راکھ کر کے اس کو ہواؤں میں اڑا دینا، ہواؤں میں بکھیر دینا۔ تو اب ان کے بیٹوں نے اسی طرح کیا، اس کے جسم کو جلایا اور راکھ کی اور ہوا میں اس کو بکھیر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب اس کی راکھ کو جمع کر کے دوبارہ اس کو انسان بنایا۔ انسان بنا کر کہا تو نے یہ کیوں وصیت کی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ اس لیے کی تھی کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اور یا اللہ تیرا خوف مجھے زیادہ تھا، خشیت تھی کہ میں اللہ کا سامنا کس طرح کروں گا، میں اپنے گناہوں سے ڈرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی آگے مغفرت کر دی۔ اب دیکھیں اللہ نے اس کے ذرات کو جمع کیا نا، جو ذرات ہواؤں میں بکھر گئے تھے، فضاؤں میں بکھر گئے، راکھ ہو گئی، اللہ نے راکھ سے دوبارہ انسان بنایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے قبر کھولی وہ تو مٹی تھی، وہاں تو انسان نہیں تھا، یا ہم نے قبر کھولی وہاں تو ہڈیاں تھیں، تو اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو جو اللہ راکھ سے انسان بنا سکتا ہے وہ ہڈیوں سے تو بطریق اولا بنا سکتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ تو بطریق اولا بنا سکتا ہے، تو عذاب قبر برحق ہے۔ باقی ہمیں اگر کسی جگہ قبر میں نظر نہیں آ رہا تو یہ برزخ کا معاملہ ہے جو اللہ نے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔
جیسے اللہ نے شہداء کے بارے میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں، یہ نہیں فرمایا انہیں حیات نہیں، انہیں حیات ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، اب دیکھیں کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں حیات ہے لیکن ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اب کسی کی گھڑی گم ہو گئی، وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، پریشان ہے، ساتھی کہتے ہیں بھائی کیوں پریشان ہے؟ کرامن کاتبین سے پوچھ لو کہ میری گھڑی میں نے کہاں رکھی ہے، کس نے چرائی، یہ بتا دے گا۔ تو بھائی وہ بتا تو دے گا لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ تو قبر میں حیات ہے لیکن ہمیں اس حیات کا شعور نہیں۔ تو اللہ جیسے حدیث میں آتا اگر تمہیں پتہ چل جائے عذاب قبر تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو اس لیے اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ عذاب قبر کو ہمیشہ سمجھنا ہو تو نیند سے سمجھیں۔ نیند میں اندر دیکھیں ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اب وہ خواب کے اندر کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی یورپ، کبھی برطانیہ، کبھی اس کو خوشی کی خبریں بھی مل رہی ہے، لذت بھی حاصل کر رہا ہے، اور وہ صبح اٹھتا ہے غسل بھی فرض ہے۔ اب وہ دیکھیں راحت اور سب کچھ اس میں ہے لیکن ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور کبھی دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے اور سانپ اس کو ڈس رہا ہے، شیر اس پہ حملہ کر رہا ہے، اوپر سے نیچے گر رہا ہے، ساری کیفیات ہو رہی ہیں، تکلیف کو محسوس کر رہا ہے لیکن ساتھ والا یہ سمجھ رہا ہے یہ تو سویا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم قبر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں یوں نظر آتا ہے لیٹا ہوا لیکن اس کو عذاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو راحت بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر سمجھنا ہو تو نیند سے سمجھے۔ اسی لیے جب آدمی سوتا ہے تو وہاں پہ جو دعا پڑھتا ہے سوتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی۔ اب دیکھیں اٹھتے وقت دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہاں اماتنا اللہ نے زندہ کیا ہمیں مردہ ہونے کے بعد، حالانکہ نیند میں وہ مرا تو نہیں لیکن اس کو تشبیہ کس سے دی گئی؟ موت سے۔ یا اسی طرح ایک آدمی سوتے وقت دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، میں مر رہا ہوں، حالانکہ وہ تو نہیں مر رہا بلکہ وہ سو رہا ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی موت کے ساتھ۔ اسی لیے نیند کو حدیث میں گویا موت کی بہن جو کہا گیا وہ اسی اعتبار سے۔ تو جتنے بھی قبر کے معاملات ہوں ان کو سمجھنا ہو تو آدمی نیند کے ذریعے سے سمجھ لے تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ اب یہ کہ اس کو جنت کی نعمتیں کیسے مل رہی ہیں، تو بھائی وہ اسی طرح جیسے تو نیند میں نعمتیں لے رہا ہے، تو عذاب اس کو کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے نیند میں انسان تکلیف میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو جو بھی کیفیات اس کی ہیں اسی طرح یہاں بھی کیفیات ہیں۔ لیکن دنیا میں جسم غالب ہوتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے۔ قبر میں روح غالب ہوتی ہے، جسم مغلوب ہوتا ہے، اور حشر میں دونوں غالب ہوں گے۔ دنیا میں جسم غالب ہے، ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے پہلے جسم پہ پہنچتی ہے، اس کے واسطے سے روح پہ آتی ہے۔ اور قبر میں اور اسی طرح نیند میں انسان کی روح غالب ہوتی ہے، وہ تصرف کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، اور جسم مغلوب ہوتا ہے، پہلے روح پہ ہوتی ہے، روح کے واسطے سے جسم پہ ہوتی ہے۔ حشر میں دونوں چیزیں غالب ہوں گی، یعنی روح بھی جسم بھی راحت کو بھی دونوں محسوس کریں گے بالکلیہ، اور تکلیف کو بھی دونوں بالکلیہ محسوس کریں گے۔ تو اس لیے بات سمجھنے کے لیے میں نے یہ توجیہ عرض کر دی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت اپنی کتاب الروح میں کی ہے۔ تو بہرحال یہ برزخ کے لفظ سے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں برزخ کا اطلاق کیا ہے زمانے پر، کہ ان کی موت کے بعد سے لے کر بعثت تک کا جو زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، انجام اخروی، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پس رشتے ناتے نہیں کام آئیں گے اس دن، رشتے ناتے نہیں کام آئیں گے اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کا جب دن ہوگا، تو اس وقت رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے، اعتبار رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ یعنی قیامت کے دن انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، کہ انسان اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنی گھر والی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ دنیا میں تو رشتے کام آتے ہیں نا، انسان مشکل میں پھنستا، بھائی کو فون کر رہا ہے، چچا کو بتا رہا ہے، ماموں کو بتا رہا ہے، مشکل میں ساتھ دے رہے ہیں۔ قیامت میں یہ رشتے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یہ تعلق بھی کام نہیں آئے گا۔ تعلق دیکھیں، بعض جگہ رشتہ نہیں ہوتی، دعا سلام ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دعا سلام، میری فلاں سے بڑی دعا سلام ہے، بھائی میری جو ہے نا وہ فلاں انسپکٹر ہے، اس سے دعا سلام ہے، DIG سے دعا سلام ہے۔
تو آدمی جائیں کہیں مصیبت میں پھنستا ہے دعا سلام والے کو فون کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ولا یتساءلون، دعا سلام والے بھی کام، وہ تو خود جہنم میں ہوں گے۔ ہاں، دعا سلام والے تو کام نہیں آئیں گے، ان سے سلام کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ جہنم میں جانا ہوگا۔ اس لیے انصاب میں اشارہ ہے کہ جو تعلقات یقینی تھے وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یتساءلون میں عارضی تعلقات بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی ایک دائمی تعلقات ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور جو عارضی تعلق ہوتا ہے نا، کام بنانے کے لیے آدمی کسی کو چائے پانی دے رہا ہے، وہ اپنا کام نکال رہا ہے، تو یہ کام بنانے والے تعلقات بھی ادھر کام نہیں آئیں گے۔ یہاں یہ جو رد ہو رہا ہے یہ در حقیقت کفار پہ رد ہے کہ ان کو یہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لیکن مسلمان آدمی ہے تو اس کو کام آئے گی سفارش۔ مومن آدمی ہے، حافظ قرآن کی، علماء کی، شہداء کی سفارش اس کو کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ سفارشیں اور وہ قرابت داریاں ان کو کام آئے گی۔ حافظ قرآن کے والدین ہیں، اللہ ان کے سر پہ تاج رکھے گا تو وہ رشتہ انہیں کام آئے گا۔ تو یہاں نفی کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے، کہ کفار کو ان کی کوئی بھی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اور مومن کو بھی رشتہ داری اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں آئے گی، اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ کام آئے گی۔ فمن ثقلت موازینہ، انجام مومنین، پس جس شخص کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، انجام کفار، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، اور یہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ پلڑے بھاری ہو گئے، میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ پلڑے بھاری ہوں گے کس طرح؟ یا تو یہ تولا جائے گا اعمال کو، تو سوال یہ اعمال کو کیسے تولا جائے؟ وہ تو از قبیل اعراض ہے، تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ وہاں اعراض کو بھی تولے گا۔ اور یہ نمبر 2، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کو اللہ تولے گا۔ اور یہ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو ایک جسم دے دے گا، نماز کا ایک جسم ہے، روزے کا ایک جسم ہے، ہر عمل کا ایک جسم ہے، ان اجسام کو تولا جائے گا۔ اور یہ نمبر 4، اس عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک موٹا فربہ کافر لایا جائے گا، لیکن فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کو تولا جائے گا، تو ان کا وزن ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن زیادہ راجح بات کیا ہے، کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی جہنم کی آگ ان کے چہروں کو، جھلسا دے گی۔ جلس جانا، جب آگ جلا دیتی ہے نا تو جسم جلس جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، کھال سیاہ ہو جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں جھلسا دینا، جلس جانا۔ جھلسا دے گی جہنم کی آگ ان کے چہروں کو، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ رہیں گے جہنم میں بد شکل ہو کر۔ کالحون، بد شکل ہو کر۔ دیکھیں انسان کا تعارف اس کے چہرے سے ہے، اور سب سے معزز عضو انسان کے جسم میں اس کا چہرہ ہے، تو آگ کا اثر ایسا ہوگا چہرے کو جلا دے گی، اور چہرے کی حالت یہ ہے کہ وہ بد شکل ہو جائے گا، بالکل پہچاننے میں نہیں آئے گا۔ علم تکن سے پہلے یقالو علم تکن کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری آیات تمہارے اوپر نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، پس تم لوگ اس کو جھٹلاتے تھے، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، میرے احکامات تم نہیں مانتے تھے۔ یہ تو اللہ براہ راست فرمائیں گے، اور یا واسطے کے ساتھ کہ فرشتے کہیں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اور فرشتے کہیں گے۔ قالوا ربنا غلبت، اقرار جرم، وہ کہیں گے اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو ایسی قوم تھے جو گمراہ ہیں، ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم تو گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا، درخواست اخراج، نکالنے کی درخواست کریں گے، اے ہمارے رب تو ہمیں نکال دے اس جہنم سے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اور یقیناً اگر ہم دوبارہ لوٹ آئے تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے، یعنی اگر ہم دوبارہ گناہ کے کام کریں اور پھر جہنم میں جائیں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، یعنی ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، رد درخواست، قَالَ کا فاعل لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
قال اخسؤوا فیہا، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ اس جہنم میں، ذلیل و خوار ہو جاؤ اس جہنم میں، ولا تکلمون، اور مت کلام کرو، بات کرو مجھ سے بات نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ انہ کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں ایک جماعت تھی، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پہ رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تو تم کرتے تھے ان سے مذاق، تم کرتے تھے ان سے مذاق، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تھا تمہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تھا تمہیں ذکری، میری یاد سے، یہاں تک کہ تمہیں بھلا دیا تھا انہوں نے میری یاد سے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم بھی انہی میں سے مذاق کرنے والے تھے، یعنی تم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو مذاق کرنے والے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب میرے نیک بندے مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے تو تم لوگ تو ان کا مذاق کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تھا تمہیں میری یاد سے، یعنی مذاق کرنا تمہاری زندگی کا حصہ بن گیا اور تم لوگ مجھے بھول گئے، اور تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر مذاق کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم، یقیناً میں نے جزا دی ہے انہیں آج کے دن، جزا دی ہے، بدلہ دیا، میں نے بدلہ دیا ہے انہیں آج کے دن، بما، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، انہم ہم الفائزون، اور یقیناً یہ ایمان والے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگوں نے ان کو بہت اذیتیں دی، ان کا بڑا مذاق اڑایا، اور یہ مسلمان لوگ صبر کرتے رہے، آج یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض، قال کا فاعل اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کتنا تم لوگ ٹھہرے ہو زمین میں، عدد سنین، گنتی کے کتنے سال، گنتی کے کتنے سال تم لوگ زمین میں ٹھہرے ہو۔ قالوا لبثنا، ہولناکی قیامت کا بیان، ہولناکی قیامت کا بیان، تو وہ کہیں گے ہم تو ایک دن ٹھہرے تھے یا آدھا دن۔ فاسأل العادین، پس آپ سوال کرو گننے والوں سے، سوال کرو گننے والوں سے، بریکٹ میں فرشتوں سے، یعنی اب اتنے بدحواس ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہم دنیا میں کتنا ٹھہرے، تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کہیں گے ہم تو شاید ایک دن رہے تھے یا آدھا دن رہے تھے، پھر کہیں گے فرشتوں سے پوچھو ان کو پتہ ہوگا۔ قالا کا فاعل اللہ رب العزت ہے، قال ان لبثتم الا قلیلا، نہیں تم لوگ ٹھہرے مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، یعنی آخرت کے مقابلے میں تم دنیا میں بہت تھوڑے دن ٹھہرے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم لوگ اس بات کو جانتے، لو تمنی کے لیے، کاش کہ تم لوگ اس بات کو جانتے۔ افحسبتم انما خلقناکم زجر، پس کیا گمان کیا انہوں نے کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کو عبثا، بے فائدہ، ہم نے ان کو بے فائدہ پیدا کیا، بریکٹ میں حکمت سے خالی، حکمت سے خالی، اور یقیناً تم لوگ کیا ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تمہاری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، ہم تمہیں بدلہ دیں گے، تمہارے نیک اعمال کا بھی اور تمہارے گناہوں کی سزا بھی۔ فتعالی اللہ الملک، ثمرہ دلائل، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ ہے برحق، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو معزز عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل بھی اس بات پر، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل اس بات پر، یقیناً ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہوگا، اور یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔
یعنی جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نقلی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل کی ہو، کسی پیغمبر نے انہیں کہا ہو، کسی آسمانی کتاب میں تذکرہ ہو۔ جب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں انہوں نے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ جو بغیر دلیل کے باتیں کر کے اللہ پہ بہتان باندھ رہے انہوں نے حساب دینا ہے اللہ کو، اور جب یہ لوگ حساب دیں گے تو اس دن کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، تلقین دعا، فرما دیجئے اے میرے رب تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے اوپر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں سورت کے شروع میں تھا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے لوگ، اور سورت کے آخر میں ہے لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو سورت کے شروع میں تھا مومن کامیاب ہے، اور سورت کے آخر میں بھی ہے کہ کامیاب مومن